آپ کی اپنی اکثر ویڈیوز میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو زبردستی بیعت ہوتی ہے، یعنی جو آپ کے اماموں نے بیعت کی ہے اصحاب رسول کی، وہ یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تقیۃً بیعت کر لیا کرتے تھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے؟ پہلے بیعت تو کیا ثابت آپ اس کرو نا، بات کو مان؟ پہلے بیعت تو ثابت کرو۔ بیعت تو موجود ہے، الکافی میں ابوبکر صدیق کی بیعت موجود ہے، پھر اس کے بعد وہ رجال بیعت اس کشی طرح میں ہے کہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کو بات پکڑ سنیں کے لے گئے تھے نا، ایک منٹ پکڑ کے لے کے گئے تھے حضرت، امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہتے بیعت کرو، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا میں بیعت نہیں کرتا۔ 3-4 آدمی نے ان کا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، ہاتھ ان سے نہیں ہوا، نہیں کھینچ سکے، تو پھر ابو بکر نے آیا خود ہاتھ لگایا اور کہا بیعت ہو گئی، بیعت ہو گئی، یہ ہے اس کی۔ تو یہ نہیں بیعت بات تو زبردستی کی سنیں، تھی، بیعت نہیں زبردستی کی تھی، وہ بات لوگ سن آئے لیں نا تھے، وہ لوگ آئے بھائی، تھے۔ میری ایک منٹ بات تو سن لیں۔ ہاں اسی طرح رجال کشی میں بھی روایت ہے کہ سیدنا حسن نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ سوال میرا یہ وہ ہے اس کہ کا وجہ یہ ہے، آپ اس کی کی وجہ میں بتاتا ہوں، اس کی وجہ میری یہ ہے بات کہ اس مکمل سے تو ہونے 1 دیں سال بھائی، پہلے، پھر آپ جواب دیتے رہیں۔ اب پہلے سن لو، 1 سال 1.5 سال پہلے اس سے جنگ صفین ہوئی تھی۔ جنگ صفین میں عراق والوں اور شام والوں کے درمیان بہت خون بہا تھا، اور خون جو بہا تھا اکثر شام والوں کی بہی تھی، یعنی شام والے تباہ ہو گئے تھے جنگ صفین میں، ان کا پورا لشکر تباہ ہو گیا تھا، اور وہ نابود ہو جاتے، نیست ہو جاتے اگر معاویہ اور عمرو بن العاص قرآن نیزوں پہ نہ اٹھاتے۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہم بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے، تو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھایا ہے، 10,000 لوگ قتل ہوئے تھے۔ اب اس کے 1.5 سال بعد معاویہ جو ہے وہ زبردستی عراق کو فتح کرنے لگا، کیونکہ اب ٹیبل چینج ہو گیا، اب حالات بدل گئے۔ عراق والے جو ہیں ان کے لشکر کے جو سردار ہیں، قبائل کے سردار ہیں، انہوں نے سب رشوت لی ہے معاویہ سے، معاویہ کے ساتھ مل گئے، اور یہ عراق کو معاویہ کے تسلیم کرنے لگے۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتا، جنگ ہو جائے تو یہ عراق والے سب تباہ ہو جائیں گے، یعنی ان کے درمیان جو خون ہوا ہے اس کا انتقام لیں گے یہ لوگ، شام والے چھوڑیں گے نہیں کہ تم نے ہمارے جوانوں کے قتل کیے 10,000 کے حساب سے، 50,000 60,000 70,000۔ تو یہ یہاں پہ عراق میں، کوفہ میں، بصرہ میں، گرد و نواح میں، یہاں کے جتنے قبائل ہیں سب قتل عام ہو جائیں گے، اور یہ بالکل پتہ تھا ان کو۔ تو وہاں پر اس سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ اور خود اور وہ خود اور ان کے اہل بیت یہ سب شہید ہو جاتے ہیں۔ وہیں وہ جو کربلا ہوا تھا، کربلا کے واقعے میں جو میسکر ہوا تھا، قتل عام ہوا تھا اہل بیت علیہ السلام، اس سے 1000 گنا زیادہ پیمانے پر عراق میں یہ وارداتیں ہو جاتی۔ تو ان سب کی جان کو بچانے کے لیے امام حسن علیہ السلام نے حکومت معاویہ کے حوالے کر دی کہ چلو یہاں پہ قتال نہ ہو، لاکھوں تعداد کی جان کو بچانے کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اگر حکومت معاویہ کی سپرد کی اور ظاہری طور پہ اس سے بیعت کی، اس کی وجہ واضح ہے، یہ لوگوں کی جان کے بچانے کے لیے، نہ یہ کہ وہ معاویہ کو حقیقتاً وہ خلیفہ سمجھتے ہیں، امام سمجھتے ہیں، معاویہ کو شروع سے اول سے آخر تک وہ کافر سمجھتے تھے۔ یعنی بیعت ہوئی تھی نا، یہ تو بول دیں، آپ نے پہلے بولا کہ بیعت ہوئی ہے تو ثابت کرو، تو بیعت ہوئی نا؟ آپ دیکھیں مجبوری کی بیعت، لوگوں کی جان بچانے کی بیعت، ٹھیک ہے نا، اس میں بڑا فرق ہے، اور وہ کسی کو آپ امام سمجھنے کے واقعا امام سمجھنے۔ دیکھیں شریعت میں اگر آپ ایک مسلمان کی جان کو بچائیں، جان آپ کے سچ بولنے سے کسی مسلمان کو کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، سچ بولنا حرام ہے، وہاں پہ جھوٹ بولنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیعت ہوئی ہے، صحیح ہے، تو بیعت ہوئی ہے، دیکھیں اس بیعت سے مسلمانوں کی جان بچی جاتی ہے، اس بیعت سے معاویہ کا اسلام ثابت نہیں ہوتا، معاویہ کی خلافت کا حقیقت ثابت نہیں ہوتا، یہ ثابت ہوتا کہ ایک ظالم خلیفہ سب کو قتل عام کرتا، اس کے قتل عام سے لوگوں کو بچانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے، جھوٹ بولنا جائز ہے، ایک آدمی کی جان کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اگر اس کے قتل عام سے لوگوں کو بچانے کے لیے کہہ دے کہ بھئی تو آپ خلیفہ ہیں، چلو بیعت کرتے ہیں کہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلیں، اس سے وہ اچھا آدمی نہیں بنتا، اس کا باطل حق میں تبدیل نہیں ہوتا، یہ آپ کی کھوپڑی میں یہ بات آتی نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو میں نے تو آپ سے صرف یہی سوال کیا تھا کہ اگر مجبوراً بیعت ہو تو وہ آپ کے یہاں، وہی میں نے سوال تو میرا آپ سے یہی تھا، آپ نے تو شروع میں ہی انکار کر دیا۔ بہرحال سوال صرف یہ تھا، آپ نے اپنی ایک وہ ویڈیو دو میں مختلف مسائل تھے، آپ کہتے تھے کہ خلفائے ثلاثہ سے بیعت ہوئی تھی نا، خلفائے ثلاثہ سے بیعت نہیں ہوئی تھی، صرف ابو بکر کی جو بیعت ہے وہ اس کی الگ کہانی ہے۔ میں نے ثلاثہ نہیں بولا، دیکھیں میں نے ثلاثہ کے لفظ استعمال نہیں کیے، خلفاء جب آپ کہتے ہیں اس سے مراد وہی خلفائے ثلاثہ ہوتے ہیں، معاویہ کی جب آپ بات کی اس کی ایک اور ایکسپلینیشن۔ بات سنیں، میں نے کہا تھا صحابہ، میں نے خلفاء نہیں کہا تھا، صحیح ہے، آپ اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ ہو آپ سن سکتے ہیں۔ بہرحال اور خلفاء سے مراد وہی ثلاثہ ہیں، وہی خلفاء سے وہی مراد ثلاثہ، میں نے بات اور خلفاء صحابہ سے جو خلیفہ بھی بنے وہی ثلاثہ ہیں، وہی نہیں، میں نے صحابہ کہا تھا، میں نے بولا صحابہ، بھائی وہ صحابہ سے جو خلیفہ بنے وہ ابو بکر عمر عثمان ہیں، میں نے خلیفہ بولا ہی نہیں، میں نے بولا کہ آپ کے اماموں نے ہمارے صحابہ کی بیعت تو خلیفہ آدمی بیعت تو خلیفے سے ہوتی ہے نا، عام صحابی سے تو بیعت نہیں ہوتی، عقل ہے نہیں تمہارے میں؟ نہیں تو بیعت
بیعت ہوتی نہیں ہے تو سیدنا حسن نے کیسے کر لی بیعت پھر سیدنا معاویہ کی، جب بیعت ہی نہیں ہوتی؟ جب عقل ہی نہیں ہے تجھ میں، ابھی میں نے 10 منٹ اپنا روزے کی حالت میں نے تو اپنا گلا یعنی خشک بیعت کر کے ہوتی اس ہے کو نا؟ سمجھایا، کہتا ہے کیسے بیعت کیا؟ عقل نہیں ہے، دوبارہ سوال کر رہے نہیں، عقل نہیں ہے نا، نہ میں نے دین اس ہے کو تجھ میں، پھینک نہ دیا، علامہ ایمان ہے، صاحب نہ وہ عقل ہے، بدتمیز نہ تھا، ضمیر ہے۔ وہ اور بدتمیز بھائی اس طرح انسان کے تھا۔ بیعت کرنے سے، اس طرح کے بیعت کرنے سے کوئی باطل حق نہیں بنتا، معاویہ مسلمان نہیں بنتا۔ اگر آپ مثلا دیکھیں، آپ کی اپنی کتاب میں ہے کہ حضرت یہ بخاری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ایک بادشاہ کے پاس بھیج دیا زنا کے لیے کہ تم میری بیوی کے ساتھ زنا کرو، اور تمہاری کتاب میں یہ ہے نا کہ نبی ہے، ایک نبی ہے، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کو زنا کے لیے بھیجا ایک بادشاہ کے پاس۔ تم تو یہ کہتے ہو انبیاء کے لیے، اور کہتے ہو انبیاء جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے افضل ہے، اور لاکھوں کے مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے اگر ان کے جان بچانے کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے۔ بخاری شعبدار حیات تراث صفحہ نمبر 597، یہ حدیث نمبر ہے 3358، 3358۔ ابراہیم علیہ السلام نے زنا کرانے کے لیے اپنی بیوی کو، ابراہیم خلیل اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کو زنا کے لیے بادشاہ کے پاس بھیج دیتا ہے، چلو جاؤ، چلی جاؤ، وہ بھیج دیتا ہے۔ اب بغیرت ہو، تم انبیاء کے متعلق یہ کہتے ہو۔ اگر ہمارے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور جنگ کرنے کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں تھا، اگر انہوں نے حکومت معاویہ کو تسلیم کی اور معاویہ سے معاویہ سے عہد لیا کہ تم سنت نبی صلی اللہ، بیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ معاویہ عہد دے گا کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلے گا، اگر یہ عہد لے تو اس میں قبح کی کیا بات ہے؟ اور کیا اس سے معاویہ مسلمان بن جاتا ہے؟ آپ کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اور مسلمانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے اس سے عہد لیتے ہیں کہ آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلیں، یہ اس سے اس شخص مسلمان نہیں ہوتا، اور آپ کی بھی حقانیت پہ کوئی ذرا برابر آنچ نہیں آتا کہ آپ حق ہیں۔ اس کو عاقل سمجھتے ہیں۔